أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. عبداللہ ابن مبارک کا قول علامہ ابن رجب حنبلی نے اپنی مشہور کتاب جامع العلوم والحکم میں نقل کیا ہے کہ رب عمل صغیر تعظمہ النیت ورب عمل کبیر تصغرہ النیت، کہ بہت سے چھوٹے اعمال نیت ان عملوں کو بڑا کر دیتی ہے، اور بہت سے بڑے اعمال نیت انہیں چھوٹا کر دیتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی کا عمل چھوٹا بڑا اس کی نیت کی وجہ سے ہوتا ہے. بڑا عمل کر لے مگر نیت درست نہیں ہے، عمل چھوٹا ہے. اور اگر چھوٹا عمل ہے مگر نیت اچھی ہے تو یہ نیت اس کے اس چھوٹے عمل کو بڑا بنا دیتی ہے. بہت جاندار قول ہے اور شاندار قول ہے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أمير المؤمنين ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. رواه البخاری فی کتاب بدء الوحی. موضوع گفتگو نیت کی اہمیت کتاب و سنت کی روشنی میں ہے. سب سے پہلے نیت کا مفہوم جان لیں. اس کا ایک مفہوم لغوی ہے اور دوسرا اصطلاحی. لغت میں نیت نوا ینوی سے القصد ارادہ کرنا، کسی چیز کا ارادہ کرنا، یہ نیت کا لغوی معنی ہے. اصطلاح میں نیت کا معنی ہے العزم علی فعل العبادہ تقربا الی اللہ تعالی. کسی عبادت کے کام پر پکا ارادہ کر لینا، مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا. ریپیٹ کرتا ہوں، العزم علی فعل العبادہ، عبادت کے کام پر پکا ارادہ کر لینا اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اصطلاح میں نیت کا معنی ہے. اب آئیے نیت کی اہمیت اور عظمت جان لیں. ایک شبہہ یہاں ہے کہ کافر کو ہمیشہ کے لیے جہنم،
کافر کے لیے خلود فی النار ہے، مومن کے لیے خلود فی الجنہ ہے۔ جس آدمی نے کفر کیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور جس آدمی نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان قبول کر لیا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ سوال یہ ہے، شبہہ یہ ہے کہ انسان کی عبادت اور انسان کا انکار، انسان کا ایمان، انسان کا کفر، یہ دونوں لمیٹڈ ہیں، تو سزا ان لمیٹڈ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ایمان والا 60-70 سال جیتا ہے، 60-70 سال میں جو وہ عبادتیں کرے گا، ظاہر ہے کہ یہ عبادتیں محدود ہیں، لمیٹڈ ہیں، اور ایک کافر 60-70 سال کی زندگی پاتا ہے اور اس میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو یہ 60-70 سال کی جو زندگی ہے یہ بھی لمیٹڈ ہے، اور اس کے یہ جو اعمال ہیں یہ بھی لمیٹڈ ہے۔ تو لمیٹڈ اعمال کی ان لمیٹڈ جزا اور لمیٹڈ برے اعمال کی ان لمیٹڈ سزا، یہ تو عدل کے خلاف ہے۔ انصاف اور عدل کا تقاضا تو یہ ہوتا کہ جتنے گناہ کیے ہیں اتنی سزا دی جاتی، اور جتنے اچھے اعمال کیے ہیں اتنی ہی اس کو جزا دی جاتی۔ یہ ایسا کیسے کہ لمیٹڈ اچھے اعمال کی ان لمیٹڈ اچھی جزا اور لمیٹڈ برے اعمال کی ان لمیٹڈ بری سزا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ایک مومن جب ایمان لاتا ہے تو ایمان لاتے وقت یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، میں تیری اور تیرے رسول کی ہمیشہ اطاعت کروں گا، ہمیشہ اطاعت کروں گا۔ اور ایک کافر جب اللہ پر ایمان نہیں لاتا تو اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اللہ کو اور اس کے رسول کو کبھی نہیں مانوں گا، ہمیشہ اس کا انکار کروں گا۔ اس نیت کے اوپر ہی ایک کو خلود فی الجنہ ہے اور ایک کو خلود فی النار ہے۔ دلیل قرآن حکیم سے۔ ایک آدمی اللہ کے حضور پیش ہو رہا ہے، سامنے جہنم کو دیکھ رہا ہے، جہنم کھینچ کر لے آئی جا رہی ہے، آدمی کی حالت پتلی ہو رہی ہے، بولے گا قال رب ارجعون، اے میرے معبود، اے اللہ مجھے دنیا میں واپس لوٹا دے۔ پوچھا جائے گا کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو اعمال اچھے چھوڑ دیے تھے میں نے دوبارہ لوٹا دے تاکہ میں اچھے اعمال کر کے آ جاؤں۔ جواب کلا، ہرگز نہیں۔ یہ مہلت تجھے عمل کی دنیا میں دی گئی تھی، اب لوٹانے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ہمارا قانون نہیں ہے کہ یہاں آنے کے بعد کوئی دوبارہ لوٹایا جائے۔ اور ایک جگہ کہا گیا اگر انکار کرنے والوں کو دوبارہ دنیا میں لوٹا بھی دیا جائے تو یہ اپنی پرانی حرکت ہی دہراتے رہیں گے۔ قرآن حکیم ہے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر دوبارہ ان کو دنیا میں بھیج دیا جائے تو یہی برے اعمال کرتے رہیں گے ہمیشہ وہ، چونکہ ایک طبیعت بن گئی ہے ان کی۔ اگر دوبارہ بھی انہیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ دوبارہ یہ وہی حرکتیں کریں گے جو یہ حرکتیں کرتے رہیں، یا اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے۔ سو اس شبہ کا جواب مل گیا کہ آدمی جب ایمان لاتا ہے تو یہ عہد کرتا ہے کہ اے اللہ میں تیرے اور تیرے رسول کی ہمیشہ اطاعت کروں گا، اور یہ جو ہمیشہ بولتا ہے اس ہمیشگی کی نیت، اس دوام کی نیت پر اس کے لیے ہمیشگی کی جنت ہے اور دوامی جنت ہے۔ اور جب ایک کافر ایمان نہیں لاتا، گویا کہ اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اللہ کی اور اس کے رسول کی ہمیشہ نافرمانی کروں گا، ان پر ایمان نہیں لاؤں گا، اس کی جو یہ ہمیشگی کی نیت ہوتی ہے، اس نیت کے اوپر خلود فی النار کا فیصلہ ہے۔ نیت کی اتنی اہمیت ہے اسلام میں۔ عبداللہ ابن مبارک کا قول علامہ ابن رجب حنبلی نے اپنی مشہور کتاب جامع العلوم والحکم میں نقل کیا ہے۔
کہ رب عمل صغیر تعظمہ النیت ورب عمل کبیر تصغرہ النیت، کہ بہت سے چھوٹے اعمال نیت ان عملوں کو بڑا کر دیتی ہے، اور بہت سے بڑے اعمال نیت انہیں چھوٹا کر دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی کا عمل چھوٹا بڑا اس کی نیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بڑا عمل کر لے مگر نیت درست نہیں ہے، عمل چھوٹا ہے، اور اگر چھوٹا عمل ہے مگر نیت اچھی ہے تو یہ نیت اس کے اس چھوٹے عمل کو بڑا بنا دیتی ہے۔ بہت جاندار قول ہے اور شاندار قول ہے، یہ عبداللہ ابن مبارک کا قول ہے۔ علامہ ابن الجوزی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول اپنی کتاب تلبیس ابلیس میں مترجم آ چکی ہے، ٹرانسلیٹڈ ہے، وہ بہت بہترین کتاب ہے، زندگی میں ایک بار ضرور پڑھی جائے، تلبیس ابلیس علامہ ابن الجوزی کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا ينفع قول الا بعمل ولا ينفع قول وعمل الا بنیة ولا ينفع قول وعمل ونیة الا بما يوافق السنہ۔ کتنی پیاری بات ہے، میرا خیال ہے کہ آب زرعی سے لکھے جانے کے لائق ہے، اور اسے ہیرے کے ترازو میں سونے سے تولے جانے کے لائق ہے۔ کہتے ہیں کہ کوئی قول بغیر عمل کے فائدہ بخش نہیں، اور کوئی قول اور عمل فائدہ بخش نہیں جب تک کہ نیت اچھی نہ ہو۔ کوئی قول نفع بخش نہیں جب تک کہ عمل نہ ہو، اور کوئی قول اور عمل نفع بخش نہیں جب تک کہ نیت نہ ہو، اور کوئی قول عمل نیت اس وقت تک درست نہیں جب تک کہ یہ سارے موافق السنہ نہ ہو، سنت کے مطابق نہ ہو۔ دلیل یہ حدیث پاک۔ وعن البراء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم فقام ابو بردة بن نيار فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل ان اخرج الى الصلاة وعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب فتعجلت واكلت واطعمت اهلي وجيراني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم فقال ان عندي اناقا جزعة وهي خير من شاة لحم فهل تجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن احد بعدك رواه ابو داؤد في كتاب الضحايا۔ حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ ایک صفحے کے اوپر یہ روایت ابو داؤد شریف کتاب الضحايا میں لائے، میں نے پوری روایت عادت کے مطابق ریفر کر دی ہے۔ حضرت براء ابن عازب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد خطبہ دیا، اور آپ نے فرمایا کہ جس آدمی نے ہماری نماز پڑھی، یہ ہماری نماز کیا ہوتی ہے؟ جو نماز رسول نے پڑھی، جو نماز صحابہ نے پڑھی، اللہ کے نزدیک وہی نماز معتبر ہے۔ کوئی اگر اپنے امام کی نماز پڑھے، پیر کے طریقے پر پڑھے، مرشد کے طریقے پر پڑھے، وہ نماز نہیں مانی جاتی۔ من صلی صلاتنا، اس نے ہماری نماز پڑھی۔ کتنے لوگ ہیں جو پتہ نہیں کیسی کسی نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ نماز معتبر نہیں ہے۔ من صلی صلاتنا، جس نے ہماری نماز پڑھی، ونسک نسکنا، اور ہماری قربانی کی، جس طرح ہم نے قربانی کی ہے، فقط اصاب النسک، سمجھو اس کی قربانی ہوئی، اس کی نماز بھی قربانی بھی۔ ومن نسک قبل الصلاۃ، جس آدمی نے نماز سے پہلے، وہ دو گانے سے پہلے قربانی کر لی، فتلک شاۃ لحم، وہ گوشت کی بکری ہے۔ ابو بردہ ابن نیار ایک صحابی ہیں، انہوں نے ایسا کر ڈالا تھا، نماز سے پہلے ہی وہ بکری ذبح کر کے نماز پڑھنے کے لیے آ گئے تھے۔ یہ مسئلہ سنا تو کھڑے ہو گئے، فقام، کھڑے ہو گئے، کہا کہ اللہ رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے تو ایک بکری خریدی تھی اور نماز سے پہلے اس کو ذبح کر کے آ گیا ہوں، اور میں نے یہ سمجھا کہ یہ پورا دن کھانے پینے کا دن ہے۔ وعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب، کھانے پینے کا دن ہے۔ فتعجلت، جلدی کر ڈالی میں نے۔ واکلت، خود کھایا۔ واطعمت اہلی وجیرانی، اپنے بچوں کو کھلایا، پڑوسیوں کو گوشت دے دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو کچھ بھی بول، تلک شاۃ لحم، یہ گوشت کی بکری ہے، گوشت کی بکری ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس 1 سال کی ایک بکری ہے، 1 سال، اناق کہتے ہیں، اناق بکری کو، بکری کے بچے کو، میرا خیال ہے کہ سال بھر کا ہوتا ہے وہ، اور جزا کہتے ہیں 1 سال سے کم یا 1 سال کی۔ تو اس طریقے کی ایک بکری ہے، لیکن اتنی موٹی تازی ہے کہ خیر من شاۃ لحم، یہ گوشت میں 2 بکریوں کے برابر ہے۔
تو کیا میری طرف سے کافی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرے ہی لیے کافی، قیامت تک اور کسی کے لیے کافی نہیں ہوگی، یہ درست نہیں ہوگی، یہ صرف تیرے لیے اس وقت ہم اللہ کی طرف سے جائز قرار دے رہے ہیں۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اب آپ دیکھیں، حضرت ابو بردہ ابن نیار خالص نیت قربانی کی کر کے اس بکری کو خرید کر لائے تھے۔ دیکھیے، اللہ کے لیے لائے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے لائے ہیں، تقرب اللہ ہے ایک، دوسرے نیت بھی ہے عمل کی کہ مجھے قربانی کرنی ہے، اور عمل بھی کر لیا، نیت بھی اچھی ہے، تقرب اللہ بھی ہے، اور عمل بھی ہو گیا ذبح کا، قول عمل نیت تینوں چیزیں پائی گئیں۔ لیکن چونکہ یہ عمل موافق السنہ نہیں تھا، سنت کے مطابق یہ قربانی اس وقت مانی جاتی جب دوگانہ نماز کے بعد یہ قربانی کی جاتی۔ دیکھیے صرف آگے پیچھے کا معاملہ ہو گیا، صرف آگے پیچھے ہوا ہے، لیکن صرف آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے جو بکری قربانی کے لیے لائی گئی تھی وہ گوشت کی بکری ہو گئی۔ پتہ یہ چلا کہ اگر نیت نہ ہو تو عادت عبادت بن جاتی ہے، اور نیت ہو تو نیت نہ ہو تو عبادت عادت بن جاتی ہے، اور نیت ہو تو عادت عبادت بن جاتی ہے۔ یہ فرق ہے تمییز العبادات من العادات و تمییز العادات من العبادات۔ یہ نیت جو ہوتی ہے یہ عادات کو عبادات سے اور عبادات کو عادات سے تمیز دے دیتی ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، ایک آدمی نہانے کے لیے ایک تالاب میں کود پڑا، ڈبکی لگائی، باہر نکل آیا۔ اب دیکھیے، نیت اس کی اس نہانے کی تبرد ہے، تبرد مانے ٹھنڈک حاصل کرنا، گرمی بہت تھی تو تبرد حاصل کرنے کے لیے، حصول تبرد کے لیے، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے وہ کود پڑا، باہر نکلا۔ اور ایک آدمی جنابت کے غسل کی نیت سے اس میں کود گیا ہے، یہ دونوں نہا کر باہر آئے ہیں، ایک کو ثواب ملا ایک کو ثواب نہیں ملا، اس لیے کہ ایک کی نیت تھی ایک کی نیت نہیں تھی، تو نیت کی وجہ سے عادت عادت رہے گی، عبادت عبادت رہے گی۔ تو نیت سے عادت عبادت، عبادت عادت سے بدل جاتی ہے، نیت ضروری۔ حدیث پاک کی طرف آئیں، دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ سنی ہے۔ فرما رہے میں نے سنا، اس کا مطلب بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں، براہ راست حضرت عمر نے یہ حدیث نبی سے سنی ہے، میں نے نبی کو یہ کہتے سنا، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے، بلا واسطہ یہ حدیث حضرت عمر نے سنی۔ دوسری بات، اس روایت کو نقل کرنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متفرد ہیں، کسی اور صحابی نے یہ حدیث نقل نہیں کی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ پورے ذخیرے احادیث میں اس حدیث کا مخالف کوئی قول کوئی عمل نبی کا نہیں پایا جاتا ہے، اسی وجہ سے اس حدیث کو محکم بھی کہا جاتا ہے۔ محکم کی تعریف ہوتی ہے المحکم الذی لیس لہ معارض من الاخبار، ایسی حدیث کہ کوئی حدیث اس کی معارض نہ ہو، کوئی مخالف نہ ہو، اس کو محکم بولتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حدیث محکم ہے اس لیے کہ اس حدیث کا معارض موجود نہیں ہے۔ یہ حدیث مسلم میں بھی موجود ہے، بخاری میں بھی موجود ہے، اور ابو داؤد شریف میں بھی موجود ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس حدیث پاک کو اپنی جامع صحیح کا عنوان اور سرنامہ قرار دیا ہے۔ سب سے پہلے یہی حدیث لائیں، یہ بتانے کے لیے کہ یہ نیت کی حدیث پہلے لائی جا رہی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اس کے بعد جتنی حدیثیں ہیں ان پر عمل، ان کو بولنا، ان کے اوپر عمل کرنا، سب کچھ اس وقت درست ہو سکتا ہے جب یہ حدیث تمہارے سامنے ہو، تمہاری نیت درست ہو، ورنہ ساری کی ساری حدیثیں بیکار ہیں۔ نیت ضروری ہے، اس وجہ سے اس حدیث کو میں اپنی جامع صحیح کا سرنامہ اور عنوان قرار دے رہا ہوں۔ امام بخاری اس حدیث کو پہلے ہی لائیں کتاب و بدیل وحی کے اندر۔ تو یہ حدیث حضرت عمر نے بلا واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اور اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یہ جو اعمال ہے اس پر الف لام داخل ہے،
تین قسم کے اعمال ہوتے ہیں. اعمال نطق یعنی اعمال لسان، جو آدمی اپنی زبان سے بولتا ہے تو یہ اعمال لسان ہے. اعمال نطق آدمی اپنے اعضا و جوارح سے جو کام کرتا ہے یہ اعمال اعضا و جوارح. اور ایک عمل قلب ہوتا ہے. تو اعمال تین طریقے کے، اعمال قلب، اعمال نطق اور اعمال اعضا و جوارح. یہ تینوں قسم کے اعمال اس وقت صحیح ہو سکتے ہیں جب آدمی کی نیت درست ہو. اگر نیت صحیح نہیں ہے تو اللہ کی نگاہ میں نہ تو اعمال نطق معتبر ہے، نہ اعمال اعضا و جوارح، نہ اعمال قلب. کوئی بھی عمل معتبر نہیں ہے. نیت ہر ایک کے لیے شرط اور ضروری ہے. یہ الاعمال میں جو الف لام تھا اس کا مفاد ہے. اور نیت کا محل قلب ہے، دل ہے. اس لیے کہ نیت کا لغوی معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، اور ظاہر ہے کہ ارادے کا تعلق اور نیت کا تعلق قلب سے ہوتا ہے. تو گویا کہ نیت کا محلها القلب، اے محل النیت القلب. نیت کا جو محل ہے وہ دل ہوتا ہے. اسی وجہ سے زبان سے نیت کرنا درست نہیں ہے. اگر کوئی آدمی زبان سے نیت کر رہا ہے تو یہ نیت کرنا بدعت ہے. شیخ عثیمین کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں شیخ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ مسجد حرام میں ایک نجد سے آیا ہوا آدمی نماز پڑھ رہا تھا. اس کے بغل میں ایک عام آدمی آ کر کے کھڑا ہو گیا. اب وہ نماز کی نیت کر رہا ہے. انہوں نے نیت کے الفاظ لکھے ہیں. کیا نیت کر رہا ہے وہ؟ اور نجدی سن رہا ہے. یہ نجد سے جو آیا ہوا آدمی تھا پڑھا لکھا تھا، بازو میں جو کھڑا تھا جاہل تھا، وہ عام ہی تھا. نیت کر رہا ہے اللہم انی نویت اربع رکعات صلاۃ الظہر. اللہم انی نویت صلاۃ الظہر اربع رکعات للہ تعالی خلف امام المسجد الحرام. یہ نیت کیا اس نے. ولما اراد ان یکبر، جب وہ تکبیر تحریمہ کے لیے نیت کرنے چلا تو وہ جو نجدی تھا اس نے کہا اصبر یا اخی، اے میرے بھائی ذرا رکو، صبر کرو، رکو. بقی الشہر والاسبوع والیوم والشہر والسنۃ. میرے بھائی رکو، ابھی ہفتہ باقی رہ گیا ہے، ابھی تاریخ باقی رہ گئی ہے، ابھی دن باقی رہ گیا ہے، ابھی مہینہ باقی رہ گیا ہے. یہ تو سب تم نے کہا نہیں. فتعجب الرجل، آدمی کو بڑا تعجب ہوا، وہ جو جاہل آدمی تھا، وہ جو عام ہی تھا. تو نیت کا محل قلب ہے. نیت کو اور نیت کے الفاظ کو زبان سے ادا کرنا چونکہ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، نہ سلف سے ثابت ہے. لہذا نہ نبی سے ثابت نہ ہمارے سلف سے ثابت ہے. لہذا جو ان دو جگہوں سے ثابت نہ ہو وہ چیز بدعت ہے. لہذا نماز کے لیے یا کسی عبادت کے لیے زبان سے بدعت کرنا یہ درست نہیں ہے. یہاں ایک شبہ ہے، اس شبہ کو دور کر لیں. شبہ یہ کہ جب آدمی حج یا عمرے کے لیے جاتا ہے تو کہتا ہے لبیک اللہم عمرتن، اے اللہ میں حاضر ہوں عمرے کے لیے. اور اگر حج اور عمرہ دونوں کر رہا ہے تو کہتا ہے لبیک اللہم حجتن و عمرتن یا عمرتن و حجتن، اے اللہ میں حاضر ہوں تیری بارگاہ میں حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے. تو یہ زبان سے تو بول رہا ہے نا، یہ زبان سے نیت ہی تو ہوئی. جواب شیخ عثیمین نے بہت اچھا دیا ہے، بہت پیارا جواب ہے. حق تو یہ ہے کہ بہت ہی گہرائی میں ڈوب کر کے جواب دیا گیا ہے. کہا کہ یہ زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں اللہم یا لبیک اللہم عمرتن یا لبیک اللہم عمرتن و حجن، یہ در حقیقت نیت نہیں ہے، بلکہ اس کی حیثیت نماز میں تکبیر احرام کی طرح ہے. جیسے تکبیر تحریمہ کے بغیر آدمی نماز میں داخل نہیں ہو سکتا، ایسے ہی یہ جو لبیک اللہم عمرتن و حجن ہے یہ تکبیرت احرام کی طرح ہے. حج میں داخل ہونے کے لیے یہ الفاظ ضروری ہیں، تکبیر احرام کی طرح. یہ نیت نہیں ہے بلکہ تکبیر احرام کی طرح ہے. جیسے آدمی
جب نماز میں داخل ہوتا ہے تو تکبیر تحریمہ کہہ کر کے داخل ہوتا ہے، ایسے ہی آدمی جب حج میں داخل ہوتا ہے تو یہ الفاظ کہہ کر کے داخل ہوتا ہے۔ تو لبیک اللہم حجن و عمرتن یہ در حقیقت تکبیر تحریمہ کی طرح ہے جو دخول نماز کے لیے شرط ہے، یہ نیت نہیں ہے جو زبان سے کہی جا رہی ہے، لہذا وہ جو شبہ تھا وہ شبہ دور کر دیا گیا۔ اب آئیے حدیث کے الفاظ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام کے تمام اعمال نیت کی وجہ سے معتبر ہیں۔ اچھا، ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسرا جملہ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ۔ اب اس میں پتہ نہیں کتنے لوگ عربی ادب پڑھے ہوئے ہیں کہ نہیں پڑھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں کہ یہاں الاعمال مبتدا پہلے بالنیات جو اس کی خبر ہے بعد میں ہے، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، مَا نَوَىٰ مبتدا ہے، لِكُلِّ امْرِئٍ خبر ہے، وہاں یہاں مبتدا پہلے خبر بعد میں ہے، وہاں خبر بعد میں ہے، مبتدا پہلے خبر بعد میں ہے، اس طریقے سے ہو گیا۔ پہلے میں یہ بتایا گیا کہ ہر عمل کے لیے نیت ضروری ہے، اس کی اہمیت تو ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، خبر کو پہلے کر دیا گیا، اور خبر جب پہلے ہو جائے تو گویا کی تقدیم ما حق التاخیر یفید الحصر، مطلب یہ ہو گیا کہ نیت اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے، یہ مطلب ہوا اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ گویا کہ پہلے جملے کا تعلق منوی سے ہے یعنی نیت سے، اور دوسری کا تعلق منوی لہو سے ہے جس کے لیے آپ نے نیت کی ہے۔ آپ نے نیت تو کر لی مگر یہ نیت اللہ کے لیے ہو اس کی پہلے سے زیادہ اہمیت ہے، اسی وجہ سے وہاں خبر کو پہلے کر دیا گیا، مبتدا بعد میں ہے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ، ہر کام آدمی نیت کے ساتھ کرے، اور پھر نیت یہ جو ہو وہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے نہ ہو، یہ عبادت دنیا کو دکھانے کے لیے نہ ہو بلکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو، اس کی رضا کے لیے ہو۔ اب اس نیت کی تشریح کی جا رہی ہے، بتایا گیا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ۔ اگر کوئی شخص ہجرت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف مانی جائے گی۔ اس میں دو اتنی پیاری باتیں ہیں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس کی تعریف کر سکوں۔ دیکھیے جب ہجرت کی بات آئی تو ایسا کہا گیا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتا ہے فہجرتہ الیہما کہہ دیا جاتا، ضمیر لوٹا دی جاتی، لیکن یوں کہا گیا فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کو پھر سے ریپیٹ کیا گیا۔ اور جب دنیا کی بات آئی ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبها او امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، یہ نہیں کہا گیا عورت کی طرف ہجرت کیا یا دنیا کی طرف ہجرت کیا، دنیا اور عورت کو ریپیٹ نہیں کیا گیا لیکن اللہ اور اس کے رسول کو دوبارہ ریپیٹ کیا گیا۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ حدیث کی جو گہرائی اور گہرائی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ آدمی کوئی بڑا کام اگر کرے تو یہ بڑا کام اس لائق ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرے۔ توپ کس لیے بنائی جاتی ہے بھائی؟ توپ اس لیے بنائی جاتی ہے تاکہ اس کے ذریعے قلعہ کی فصیلوں کو توڑا جا سکے، قلعہ کی دیواروں کو گرایا جا سکے، قلعہ کی دیواروں میں شگاف ڈالا جا سکے۔ اب کوئی آدمی توپ سے مکھی مارنے کا کام لینے لگے، ظاہر ہے یہ توپ کی بھی توہین ہے اور اس آدمی کے پاگل پنے کی دلیل ہے۔ تو ہجرت یعنی اپنا گھر بار چھوڑ دینا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ ظاہر ہے کہ اتنا بڑا عمل آدمی چھوٹی چیز کے لیے کرے تو ایسا ہی تو ہے جیسے توپ سے مکھی مارے۔ تو ہجرت بہت بڑا عمل ہے۔ اب جب بڑا عمل ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ کیا کہ آدمی گھر بار چھوڑ دے عورت کے لیے اور دنیا کے لیے، یہ تو دنیا اور عورت ایک حقیر چیز ہے۔ تو آدمی جب کوئی بڑا کام کرے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرے، اتنا بڑا کام ایک چھوٹی چیز کے لیے تو توپ سے مکھی مارنے کے مرادف ہے، اور یہ بے وقوف آدمی کر سکتا ہے، خود توپ کی توہین ہے، ہجرت کی توہین ہے کہ آدمی نے دنیا کے لیے ہجرت کی ہے، اپنا گھر چھوڑ دیتا ہے، اپنا جمایا کاروبار چھوڑ دیتا ہے، وہ گلیاں اور وہ محلے جن سے اس کی یادیں وابستہ ہیں، تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ چلا جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے گھر کا چھوڑ دینا، ظاہر ہے کہ اتنا بڑا عمل اللہ اور اس کے رسول کے ہونا چاہیے۔
دنیا اور عورت کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اسی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کو ریپیٹ کیا گیا, فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. جبکہ ضمیر لوٹا دی جاتی تو کافی تھا, جملہ بھی چھوٹا ہو جاتا تھا, لیکن اس کی اہمیت بتائی گئی, اس کی اہمیت بتانے کے لیے. اچھا, ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبها, ابھی مراتین کیا ہوا, فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ. یہاں ضمیر کو لوٹا دیا گیا, یعنی دنیا اور عورت اس لائق نہیں کہ اس کا تذکرہ کیا جائے, چہ جائے کہ اس کی طرف ہجرت کی جائے. تذکرے کے لائق نہیں ہے, چہ جائے کہ اس کی طرف ہجرت کی جائے, ایک بڑا کام ان کے تعلق سے کیا جائے. پتہ یہ چلا کہ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی, اللہ اور اس کے رسول کی رضا دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر کے ہے, تمام چیزوں سے اعلیٰ ہے. آدمی کا لمحہ لمحہ اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے میں گزرے, یہ بہت بڑی بات ہے. ایک عقیدے کا نقطہ بیان کرنے جا رہا ہوں. دیکھو, اللہ اور اس کے رسول کو ہمیشہ جوڑا جا سکتا ہے, یہ عقیدے کی بات ہے اور عقیدے کا نقطہ ہے. اللہ اور اس کے رسول کو ایک ساتھ واو کے ساتھ جمع کیا جا سکتا ہے. یہ واو کے ساتھ اگر جمع کر دیا جائے تو بعض جگہوں پر شرک ہو جاتا ہے. آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح, وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ وشئت فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجعلتنی واللہ عدلا بل ما شاء اللہ وحدہ. رواہ احمد فی مسندہ. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائیں. ایک آدمی آیا, ابن عباس فرماتے ایک آدمی آیا اور بات کرنے کے دوران اس نے یہ کہا ما شاء اللہ وشئت, جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. دیکھیے, اللہ کے ساتھ شیتا جس میں انتا کی ضمیر ہے, جو اللہ کے رسول کی طرف ہے, تو اللہ کے رسول کو اور اللہ کو واو کے ذریعے جمع کر دیا. جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں, تو واو کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول کو جمع کر دیا گیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ارے کیا کر رہا ہے, اجعلتنی واللہ عدلا, تو نے تو مجھے اللہ کے برابر کر دیا. یہاں بھی تو وہی ہے, فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. یہاں اللہ اور اس کے رسول کو واو کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. یہاں بھی تو ماشاء اللہ وشئت میں واو کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول کو جوڑ دیا گیا ہے. تو دونوں جملوں میں فرق کیوں, ایک اچھا کیوں ہے اور ایک شرک کیوں ہے؟ دونوں جگہ واو ہے اور دونوں جگہ اللہ کو رسول کے ساتھ جوڑا گیا ہے. تو یہاں جائز کیوں ہے, وہاں ناجائز کیوں ہے, وہاں شرک کیوں ہے؟ جواب یہ ہے کہ دو قسم کے امور ہوتے ہیں, ایک امور شرعیہ اور ایک امور کونیہ. امور کونیہ میں واو کے ساتھ کسی اور کو نہیں جوڑا جا سکتا, چاہے وہ رسول ہی کیوں نہ ہو. مثلا ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے پوچھا کہ حل ینزل المطر غدا, کیا کل بارش ہوگی؟ حل ینزل المطر غدا, کیا کل بارش ہوگی؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ اللہ یعلم یا اللہ اعلم, اللہ ہی جانتا ہے, یعنی اللہ یعلم فقط, صرف اللہ جانتا ہے. یہاں یہ نہیں کہہ سکتے اللہ ورسولہ اعلم, اللہ اور اس کے رسول جانتے. کیوں؟ اس لیے کہ بارش کے برسنے کا تعلق امور کونیہ سے ہے, اور امور کونیہ کے تعلق سے اللہ کے علاوہ کسی کو خبر نہیں ہوتی. بارش کب ہوگی یہ تو فرشتوں کو بھی معلوم نہیں, نبیوں کو معلوم نہیں, تو کیسے جوڑا جا سکتا ہے؟ تو امور کونیہ میں اللہ کے ساتھ رسول کو نہیں جوڑا جا سکتا. جیسے یہ پوچھا جائے کہ کیا کل بارش ہوگی, جواب یہ ہے اللہ یعلم فقط یا اللہ عالم, وہاں رسول نہیں لایا جا سکتا, اس لیے کہ بارش کے برسنے کا تعلق امور کائنات سے ہے. لیکن یہ کہا جائے کہ حل ھذا حلال او حرام, اس مسئلے میں اللہ کے رسول آپ کیا کہتے, یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ تو یہ کہا جائے گا اللہ ورسولہ اعلم, اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں, اس لیے کہ اللہ نے اپنے رسول کو شریعت بتانے ہی کے لیے بھیجا ہے. تو یہ کہنا درست ہے کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ امور کونیہ میں اللہ کو رسول کے ساتھ واو کے ساتھ جوڑنا شرک ہے, ناجائز ہے, اور امور شرعیہ میں اللہ کو رسول کے ساتھ واو کے ذریعے جوڑا جا سکتا ہے. یہ فرق ہے امور کونیہ اور امور شرعیہ میں, اچھی طرح ذہن نشین کیا جائے, اس لیے کہ یہ باریک عقیدے کا مسئلہ ہے. مسئلہ ہجرت کا, ہجرت واجب ہے کہ مستحب ہے؟
دونوں. اگر جہاں آپ ہیں وہاں فساق فجار لوگوں کی کثرت ہے اور آپ کو خدشہ ہے کہ اگر میں اس محلے میں رہوں گا، یہاں رہوں گا، تو ہو سکتا ہے کہ میں فسق میں اور فجور میں مبتلا ہو جاؤں. پورا محلہ شرابی ہے، پورا محلہ جواری ہے. اب آدمی یہ دیکھ رہا ہے پورا محلہ بے نمازی ہے. اب اگر آدمی وہاں رہ رہا ہے اور اسے خدشہ ہے کہ میرے بچے سارے کے سارے بے نمازی ہو جائیں گے، ان کو دیکھ دیکھ کر کے سارے بچے جواری ہو جائیں گے، کوئی لڑکا شرابی ہو جائے گا، تو ایسی جگہوں سے ہجرت کر کے دوسری جگہ چلے جانا واجب ہے، فرض ہے. اسی طرح کسی ایسی جگہ آپ رہ رہے ہیں جہاں دین کے اوپر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے، دین کے اوپر عمل کرنا آپ کے لیے پریشان کن ہے، تو آپ اس جگہ سے ہجرت کر جائیے. ہجرت کرنا واجب ہے. ان دونوں صورتوں میں ہجرت کرنا واجب. اور اس کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے، مثلا دین پھیلانے کے لیے یا کسی اور غرض سے آپ کہیں اپنی جگہ کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں ہجرت کریں تو ہجرت مستحب ہے. ایک بات یہ معلوم. ایک نقطہ یہاں اور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کی طرف ہجرت کرنا کیسا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ حال حیاتہ الی الشخصیہ مستحب. آپ کی زندگی میں جب آپ زندہ تھے، آپ کی زندگی میں آپ کی شخصیت کی طرف ہجرت کرنا یہ مستحب. اچھا، لیکن بعد مماتہ الی الشخصیہ، آپ کی موت کے بعد آپ کی شخصیت کی طرف صرف ہجرت کرنا حرام ہے، ناجائز ہے. اس کے ڈانٹے شرک سے مل جاتے ہیں. ہاں، اسی وجہ سے ہم جو قبر نبوی کی زیارت کرتے ہیں، یہ قبر نبوی کی زیارت مسجد نبوی کے اندر نماز کے تابع ہے. اگر کوئی آدمی مسجد نبوی کے لیے نہ جائے وہاں نماز پڑھنے کے لیے، بلکہ صرف زیارت قبر نبوی کے لیے جائے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے. یہ مسئلہ ہے بہت گہرا عقیدے کا، ذہن نشین کیا جائے کہ اگر کوئی آدمی، اس سلسلے میں علامہ ابن تیمیہ علیہ رحمہ کی بہت پیاری کتاب ہے الرد علی الاخنائی، اس کا ترجمہ اردو میں زیارت قبور کے نام سے مترجم ہو کر کے آ گیا. بڑی پیاری کتاب ہے، میں تو کہتا ہوں حرف آخر ہے، پڑھی جائے. بہت شاندار کتاب ہے علامہ ابن تیمیہ. وہ تو جس موضوع کے اوپر قلم اٹھاتے ہیں، قلم رکھتے ہیں تو توڑ دیتے ہیں، بقیہ کچھ نہیں لکھا جا سکتا. بہت اچھا لکھا ہے الرد علی الاخنائی، اس کا ترجمہ ہے اردو میں. تو حضرت نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی نبی کی حیات میں ہجرت کر کے مدینہ جاتا ہے نبی کی شخصیت کے لیے تو جائز ہے، لیکن آپ کی موت کے بعد اگر کوئی آدمی صرف آپ کی شخصیت کے لیے جاتا ہے تو یہ جانا ناجائز ہے کہ میں قبر نبوی کی زیارت کے لیے خالی جا رہا ہوں. ناجائز ہے، اس لیے کہ آپ کی قبر کی زیارت تابع ہے مسجد نبوی میں نماز کی. نماز کے بعد آپ قبر نبوی کی زیارت کیجئے. اگر خالی آپ قبر نبوی کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو یہ درست نہیں ہے. اور کوئی اس لیے ہجرت کرے آپ کے مرنے کے بعد آپ کی شخصیت کی طرف، تو یہ ہجرت بھی درست نہیں ہے، ناجائز ہے. یہ نیت کی اہمیت اور اس کی عظمت کے اوپر بہت سارے دلائل تھے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیے گئے. لطیفہ کہ نہیں پڑھا تھا، غالباً یہ منسوب حضرت عیسیٰ کی طرف، غالباً بعض لوگوں نے کہا کہ انجیل برناباس وغیرہ میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک شاگرد کے ساتھ چلے، 3 روٹیاں تھیں. ایک جگہ رکے ایک نہر کے کنارے، کہا کہ توشے میں سے کھانا نکالو، نماز پڑھ لیتے ہیں، عبادت کر لیتے ہیں، اس کے بعد کھانا کھا لیتے ہیں. عبادت کرنے کے بعد وہ 3 روٹیاں لائی گی. کہا کہ ایسا ہے، ایک روٹی تم کھا لو، ایک روٹی میں کھا لیتا ہوں، ایک روٹی اگلے پڑاؤ کے لیے رکھ لو، بھوک لگے گی تو کھا لیں گے. ایک روٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھا لی، 2 روٹیاں جو باقی تھیں جن کو ایک کو رکھنا تھا وہ دونوں کھا گیا. دونوں کھا گیا. اگلے پڑاؤ کے اوپر حضرت نے کہا عبادت کر لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ روٹی نکالو، آدھی آدھی کھا لیتے ہیں. تو اس نے دان نکال دیے. کہا کہ حضرت ایسا ہوا کہ وہ میں پانی پینے کے لیے نہر کی طرف چلا گیا، ایک کتا آیا اور روٹی کھا کر چلا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس کی نیت صحیح نہیں ہے، اس کی نیت خراب ہے. کہا کہ اب تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا، میں چلتا ہوں، اب تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ نیت کا خراب آدمی میرے ساتھ نہیں رہ سکتا. اور آپ نے کہا کہ ریت کے 3 ڈھیر بنا، ریت کے 3 ڈھیر بنائے اس نے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، 3 ڈھیر سونے کے بن گئے.
اس کے بعد آپ اکیلے چلے گئے. اب یہ تینوں ڈھیر اٹھا رہا ہے تو اٹھ نہیں رہے. میں نے کہا شام ہو چلی ہے, اب آرام کر لیتا ہوں, صبح وہ بستی کی طرف جاؤں گا, وہاں سے بیل گاڑی وغیرہ لا کر کے سونے کے ڈھیروں کو اس کے اوپر رکھوں گا اور میں گھر چلا جاؤں گا. رات میں 4 چور آئے, 4 ڈاکو آئے, دیکھا کہ ایک آدمی ہے اور 3 ڈھیر پڑے ہوئے ہیں سونے کے, فوراً اس کی گردن کاٹ دی. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایسا ہے یہیں آرام کر لیتے ہیں اور اس کے بعد صبح بستی سے کچھ لوگوں کو لا کر کے سونے کے ڈھیروں کو بیل گاڑی کے اوپر لا دیں گے اور چلے جائیں گے. رات میں ان تینوں کی نیت خراب ہو گئی, چاروں کی. ایک نے سوچا کہ میں سارے سونے کو اپنے قبضے میں لے لوں, اور کچھ لوگوں نے سوچا کہ ڈھیر 3 ہے, آدمی 4, ڈھیر 3 آدمی 4, تقسیم برابر نہیں, ایک آدمی کم ہو جانا چاہیے. اب ایک آدمی کو انہوں نے صبح ناشتے کے سامان کے لیے بستی کی طرف بھیجا کہ جا کچھ ناشتے کے لیے سامان لیا. وہ جب چلا گیا تو ان تینوں نے مشورہ کیا کہ یہ جب آئے گا تو فوراً اس کی گردن کاٹ دینا ہے. پکا ارادہ کر لیا, نیت مضبوط کر لی کہ آتے ہی اس کی گردن کاٹ دی جائے گی اور ایک ایک ڈھیر سونا برابر برابر تقسیم ہو جائے گا. اور اس نے کیا سوچا کہ میں اکیلا تینوں ڈھیروں کو لے لوں. اس نے کھانے میں زہر ملا دیا. یہ جیسے ہی واپس آیا اس کی گردن ان لوگوں نے کاٹ دی. اس کے بعد کھانا کھانے کے لیے بیٹھے, تینوں کے تینوں مر گئے. سارے کے سارے لوگ وہاں مرے پڑے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین کے ساتھ ادھر سے گزرے, دیکھا تو سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا. کہا بچو نیت کی خرابی سے, اس لیے کہ نیت کی خرابی خود آدمی کے لیے نقصان دہ ہے, اس کی ذات کے لیے, دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ ہے. دیکھو کیا کیا نہیں ہو رہا ہے آج اس دیش کے اندر. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری نیتیں صحیح نہیں ہیں؟ اللہ ہماری نیتوں کو صحیح فرمائے, اس کی تصحیح کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.